ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مسانہ سے دوا اٹھائے کیوں. اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. برادر ملت اسلامیہ، یہ کچھ عرض معروض سے قبل آقائے نعمت دریائے رحمت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطایا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ تمام بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. اور ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ دونوں لشکر میں سے ایک لشکر تمہارے لیے ہے، یعنی ایک لشکر میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. اور پس منظر یہ کہ اگر ایک لشکر پر تم کامیاب ہوگے جو اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے، تو دوسرے لشکر کا سارا ساز و سامان تمہارا ہو جائے گا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع فرمائی تو وہاں پہ کچھ حضرات ایمان لائے، اور کفار مکہ نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا. یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا محبوب ہجرت کر جاؤ مدینہ منورہ کی طرف. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ہجرت کے ابھی 2 سال پورے ہونے کو تھے یا ہو چکے تھے. دوسرے سال کا ماہ رمضان چل رہا تھا. اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے کفار و مشرکین کوئی بھی موقع نہ چھوڑتے کہ اگر کہیں کوئی مسلمان مل جاتا یا مسلمانوں کا کوئی گروہ مل جاتا تو کفار مکہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. کبھی انہیں مارتے، کبھی مسلمانوں کے ساز و سامان کو لوٹ لیا کرتے، غرضے کی ہر طرح سے مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے. یہ معاملہ چلتے چلتے جب 2 سال ہونے کو آیا، ماہ شعبان میں یا ماہ رمضان میں مسلمانوں نے
ایک پلان بنایا کہ جو تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ جاتا ہے، کفار مکہ بغیر سے تجارت اپنے مال و اسباب کو اسی راستے پر لے کے آتے ہیں، لے جایا کرتے ہیں، اور ان کے راستے کو روکا جائے، ان کے ٹریڈ کوریڈور کو بند کیا جائے، اور کفار مکہ جو بھی ساز و سامان لے کے آئے ان کے سامان کو لے لیا جائے۔ جب تک فائنینشلی طور پر کفار مکہ کمزور نہ ہوں گے، ہم مسلمانوں کو اسی طریقے پر ستایا کریں گے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جب یہ فیصلہ ہوا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نکلی، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بہت بڑا تجارتی قافلہ 1000 اونٹ ساز و سامان کے بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے لے کر مکہ معظمہ جا رہے تھے۔ راستے میں مسلمانوں نے انہیں روک لیا۔ حضرت سفیان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کفار مکہ کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا اور اپنے غلام کو ایک کوٹنی پر بیٹھایا کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو خبر دے دو کہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے ساز و سامان کو لوٹ لیا ہے۔ اگر اتنا بڑا قافلہ مکہ میں نہیں پہنچے گا تو مکہ والوں کو فائنینشلی طور پر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور سفیان نے جب اس غلام کو بھیجا تو غلام جب اونٹنی پر سوار ہوا تو غلام نے اپنی اونٹنی کے نکیر کو کاٹ دیا، اپنے کپڑے کو پھاڑا اور کپڑے کا کچھ حصہ اونٹنی کے سر پر لگا دیا، تاکہ نشانی یہ ہوتی تھی کہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، جو دیکھے سمجھ جائے بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ وہ غلام جب پہنچا تو کفار مکہ کو خبر ہوئی کہ حضرت سفیان جو بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو روک لیا ہے۔ اور قافلے کو جب روکا تو ادھر حضرت سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنے راستے کو تھوڑی سی ہٹا کر کے مکہ معظمہ کے راستے سے دوسرا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کو خبر ہونے لگی کہ کفار مکہ بھی بہت بڑا لشکر لے کر کے مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو یا 2 صحابی کو بھیجا، جاؤ جاسوسی کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کہ وہ جو کفار مکہ کا لشکر آیا ہے یا آ رہا ہے، اس کفار مکہ کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اس 2 صحابی رسول تشریف لے گئے جاسوسی کی غرض سے۔ جانے کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ کے جو کفار آئے تھے ان میں سے کافر کو پکڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ میرے آقا نے سوال کیا کہ کتنے آئے ہیں کفار مکہ؟ اس آنے والے بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کتنے ہیں، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو اس آنے والے شخص نے کہا میرے آقا 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، تب ایک وقت کا کھانا ان کا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے اپنے جانشین صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جو لشکر آیا ہے مکہ سے، ان لشکریوں کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر وہ تھا جو مکہ مکرمہ سے کفار مکہ کا آیا تھا، جو پورا دم تیار ہو کر کے جنگی لباس میں تلوار باڑا کے ساتھ آیا تھا۔ ایک لشکر وہ تھا جو حضرت سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے وہ لے کر کے آئے تھے، جن کے ساتھ بہت سارا ساز و سامان تھا۔ مسلمانوں نے جب آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیا، ہمیں حملہ کرنا ہے، وہ ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، ہمیں کون سے لشکر پر حملہ کرنا چاہیے؟ تو مسلمان ابھی نئے نئے ایمان والے تھے، کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، کچھ نیو مسلم تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا اللہ کے نبی یہ جو قافلہ حضرت سفیان کے ساتھ ہے 1000 اونٹ ہے، سارے اونٹوں پر ساز و سامان ہے، 60,000 دینار حضرت سفیان کے ساتھ پیش ہے۔ اللہ کے نبی اگر اس لشکر پر حملہ ہم کریں گے، اس لشکر کو بڑی آسانی کے ساتھ قابو پا لیں گے، جو دوسرا لشکر آتا ہے وہ لشکر بہت زیادہ طاقتور ہوگا، اللہ کے نبی اس لشکر پر ہم قابو نہیں پا سکیں گے۔ صحابہ کرام نے جب مشورہ دینا شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے
ارشاد فرمایا اللہ کے نبی جو دوسرا لشکر ہے کفار مکہ کا جو آ رہا ہے ہمیں اس پر جانا چاہیے، اگر ہم نے اس لشکر پر قابو پا لیا تو یہ لشکر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ مولائے کائنات بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے یہی مشورہ دیا، عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے یہی مشورہ دیا، لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی تو اس بات پر تھی کہ اللہ کے نبی اس حضرت سفیان والے لشکر پر حملہ کیا جائے، اور اس لشکر پر جب ہم حملہ کریں گے تو بہت سارا ساز و سامان ہمارے پاس آئے گا، ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اے یاد کرو مسلمانوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے جو دو لشکر تمہارے درمیان آئے ہیں، ایک حضرت سفیان لے کر آئے ہیں، بہت سارا ساز و سامان ہے، دوسرا ابو جہل لے کر آیا ہے، 1000 لوگ ہیں جو مسلح افواج ہیں جن کے پاس تلوار بھی ہے، طاقت بھی ہے، کھانے کی ساری چیزیں ہیں، وہ تم سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے، ایک فوج میں تمہارے لیے شکست ہے، ایک فوج میں تمہارے لیے فتح ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ جو دونوں لشکر ہیں میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک لشکر میں فتح ہونی ہے، میرے صحابہ سر بتاؤ کون سے لشکر پر حملہ کیا جائے؟ تو سارے مہاجرین صحابہ رسول کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی ہماری عزت، ہماری جان، ہمارا مال سب کچھ آپ پر قربان ہے، میرے آقا ہم چلے پہلے ابو جہل والے لشکر پر چلتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت ہوئی ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ جب سارے مہاجرین نے فیصلہ فرمایا تو میرے آقا نے انصار صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو انصار صحابہ رسول نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم ایمان لے آئے آپ پر، اب آپ ہمیں چاہے دریا میں کدا دیں، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمیں جہاں حکم دیں گے ہم سارے چلے جائیں گے، اف تک نہ کہیں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو چلو ابو جہل کے لشکر کی طرف، اسی لشکر کی طرف چلو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ سارے اہل مدینہ تیار ہو کر کے نکلے، 1000 لشکر کے مقابلے میں جانا ہے۔ حضرت سفیان کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے، پورے قافلہ جب نکلا ایک اونٹ ایک گھوڑے کے ساتھ نکلا، 8 تلواروں کے ساتھ نکلا، 70 اونٹوں کے ساتھ یہ قافلہ نکلا۔ زیرا پورے قافلے میں صرف 4 یا 3 یا 2 تھی اور پورا قافلہ نکل پڑا۔ چلنا ہے، بدر تک جانا ہے، لیکن چلنے کے لیے سواری نہیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 صحابی متعین ہوئے، ایک اونٹ ایسا بھی کہ میرے آقا اس پر ہیں، مولائے کائنات کو سوار ہونا ہے، اور ایک اور صحابی رسول ہیں۔ تھوڑی دور قافلہ آگے بڑھا، میں مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے آقا آپ اونٹنی پر سوار رہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی لکیر گھوڑے اونٹ کی لکیر کو پکڑ کر ہم آگے آگے چلیں گے، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ اس پر سوار رہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی جب بات برابری کی طے ہوئی تو جتنا بیٹھنے کا حق میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، تمہارے دوسرے بھائی کا بھی ہے۔ تو دونوں صحابی نے ارشاد فرمایا، میرے آقا آپ سوار رہے ہم چل لیں گے، آپ اونٹنی پر سوار رہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی جتنا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے طالب ہو اتنا میں بھی اللہ کے قرب کا طالب ہوں، تم اونٹنی پر سوار ہو جاؤ علی، اور گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے میں چلوں گا۔ تو دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ غلام اونٹنی پر سوار ہے اور آقا اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ میرے آقا کا نورانی قافلہ میدان بدر کو جب نکلا تو ایک صحابی رسول تھے، ہاتھ میں نہ تلوار ہے نہ کچھ نہیں، نہ جسم پر زرہ ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے نہ کوئی اونٹ ہے۔ ایک یہودی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا بدر کو جانا ہے۔ کام کیا ہے؟ کفار مکہ سے جنگ کرنی ہے۔ کہا نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ نیزہ نہ بھالا، جنگ کیسے ہوگی، کس کے سہارے ہوگی؟
ہمیں تلواروں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ جو ہمارے آگے آگے جاتے ہیں تو ان کی ذات پر بھروسہ ہے۔ وہ مسلمانوں کی طاقت تھی میرے پیارے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ صبح غزوہ بدر ہونی ہے، یا 21 رمضان یا 17 رمضان مبارک، معتبر قول کے مطابق 17 رمضان مبارک، یعنی آج جو شب لگنی ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ بدر کہتے ہیں کنویں کو، جو کنواں ہے جہاں سارے کافر ڈالے گئے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ میرے آقا میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا نے نشان لگایا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اور بھلا ہو ان لوگوں کا۔ انہوں نے آج وہ نشان بھی لگائے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہی ابو جہل مرے گا، یہی عتبہ مرے گا، یہی شیبہ مرے گا۔ وہ دنیا والے جو کہتے ہیں علوم خمسہ صرف اللہ کو ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ کسی اللہ ہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کل کون کیا کھائے گا، اللہ ہی جانتا ہے کون کہاں مرے گا۔ لیکن میدان بدر میں میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ یقیناً جانتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو تو نبی بھی بتاتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ اس سے بڑی غیب کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہاں مرے گا ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، کہ تمام بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تمام نقشہ بتایا۔ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں جب میدان جنگ بدر ختم ہوئی، ہم نے جا کے دیکھا جہاں میرے نبی نے نشان لگا تھا یہاں ابو جہل، وہی ابو جہل پڑا ہے۔ جہاں میرے آقا نے فرمایا تھا یہاں عتبہ، وہی عتبہ ملا۔ جہاں شیبہ کو فرمایا وہی شیبہ ملا۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے میرے پیارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اور ہم نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی کب جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تمہارے پاس کچھ نہ تھا، تمہارے پاس نہ تلوار تھی، نہ تمہارے پاس نیزہ تھا، نہ تمہارے پاس بھالا تھا، نہ تمہارے پاس اونٹنی تھی، نہ تمہارے پاس گھوڑے تھے، غرضے کہ تمہارے پاس کوئی سامان نہ تھا، لیکن ہم نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے پیارے۔ غور سے سنیں، دھیان دے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جانثار صحابہ ہیں۔ میرے آقا کے جانثار صحابہ نے دیکھا کہ جب میدان بدر میں 1000 کافر و مشرک ہیں جو کھائے پیے پلے ہٹے کٹھے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کی قلیل جماعت ہے 313 ہے۔ اللہ و رسول پہ بڑا پختہ ایمان ہے، بڑا پختہ ایمان و یقین ہے۔ بارگاہ رسالت میں صحابہ رسول حاضر ہوئے، اللہ کے نبی یہ کفار مکہ ہے، بڑی کثیر تعداد ہے، طاقت میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی ہماری طاقت بڑی کم ہے، ہمارے پاس نہ تلوار ہے نہ نیزے ہیں، ہمارے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہم جیتیں گے کیسے، ہمیں فتح کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی بارگاہ مولا میں دعا کریں۔ رب ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم میری بارگاہ میں آئے، تم نے استغاثہ کیا، تم نے فریاد کیا، اپنے کمتر ہونے کا احساس کیا، تم نے بارگاہ مولا میں آئے، آنے کے بعد تم نے کہا اللہ کے نبی ہم جیتیں گے کیسے، ہمارے پاس نہ تلوار ہے نہ نیزے ہیں نہ کوئی طاقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ 1000 فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام واپس بارگاہ رسالت سے آئے۔ ایک جاسوس نے آ کے خبر دی اللہ کے نبی ایک قافلہ اور آتا ہے تو کفار مکہ کی مدد کو آتا ہے، وہ بہت بڑا قافلہ ہوگا۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی اتنا بڑا قافلہ ہے، 1000 فرشتے آتے ہیں، مدد ہو جائے گی، لیکن اور ضرورت ہے بڑا انتصروا وتتقوا۔ اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ خمسۃ آلاف
ہم تمہاری مدد کریں گے 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی نے دعا فرمائی